یمن کا شمار عرب خطے کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ رہی صحیح کسر طویل عرصے سے جاری سول جنگ نے پوری کر دی ہے۔ ہر طرف قیامت کا سما ہے، مگر اس سب کا آغاز کیسے ہوا اور ان بدترین حالات کا ذمہ دار کون ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تصویر میں نظر آنے والے صاحب کا نام علی عبداللہ صالح ہے۔ انہوں نے دل بھر کے طاقت کے مزے لوٹے۔ 1978 سے 1990 تک یہ شمالی یمن کے صدر رہے، اور پھر جب شمالی اور جنوبی یمن اکٹھے ہو گئے تو 1990 سے 2012 تک یہ مکمل یمن کے صدر رہے۔ ظاہر ہے لوگ ان کو حکمران دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے تھے اور انہیں حکمران کے بجائے ایک بادشاہ ہی تصور کرتے تھے۔ عوام کا خیال تھا کہ ان کی پالیسیاں بھی عوام دشمن ہیں، اس لیے بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس تصویر میں نظر آنے والے صاحب منصور ہادی ہیں۔ علی عبداللہ صالح منصور ہادی کو طاقت سونپنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یوں منصور ہادی صدارت کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں۔ بطور صدر منصور ہادی بھی کوئی کامیاب حکمران ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے سامنے بھی مسائل کا ایک انبار ہوتا ہے۔ دہشت گردی، بے روزگاری، کرپشن، غذائی قحط پر قابو نہ پا سکنے کے باعث ان کو بھی عوام میں پذیرائی حاصل نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ کہ ایسے کمزور صدر کو دیکھتے ہوئے حوثی موومنٹ، جنہیں انصار اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حوثی جو کہ زیادہ تر یمن کی زیدی شیعہ اقلیت پر مشتمل ہے، یمن کے صوبہ صدا کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ حوثی جنگجوؤں کے پچھلی ایک دہائی سے ویسے بھی صدر علی عبداللہ صالح کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے۔ 2014 میں صوبہ صدا کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد حوثی جنگجو جنوب میں دارالحکومت صنعا کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو حوثی جنگجو زیدی اقلیت پر مشتمل ہیں، مگر حالات سے تنگ مسلمانوں کے دوسرے گروہ بھی حوثی جنگجوؤں کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور یوں حوثی 2015 میں دارالحکومت صنعا پر بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی نظر پورے یمن کا کنٹرول سنبھالنے پر لگ جاتی ہے، اور صدر منصور ہادی مجبوراً 2015 میں عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو جو کچھ ہوتا ہے وہ یمن کا اندرونی مسئلہ تھا، اور باہر کی دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یمن کے عوام کس کو حکمران بنانا پسند کرتے ہیں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ حالات اصل میں پیچیدہ اور کشیدہ ہونے اس وقت شروع ہوتے ہیں جب سعودی عرب حوثی جنگجوؤں کو شیعہ اقلیت ہونے کے باعث اپنے لیے اور یمن میں اپنے اثر و رسوخ کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے، اور فوراً ہی الزام لگا دیتا ہے کہ حوثی جنگجوؤں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے اور ایران ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ بہانہ بنا کر سعودی عرب حوثی جنگجوؤں پر ہوائی حملے شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سعودی حملے دیکھتے ہوئے ایران بھی موقع غنیمت جانتا ہے اور سعودی عرب کو نیچا دکھانے کے لیے حوثی جنگجوؤں سے رابطہ شروع کر دیتا ہے اور انہیں حقیقت میں اسلحہ فراہم کرنے لگتا ہے۔ سعودی عرب کو یقین تھا کہ حوثی جنگجو اس کے جدید امریکی اسلحے کے سامنے چند ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکیں گے اور ہار مان جائیں گے، مگر ایرانی انوالومنٹ کے باعث اب سعودی عرب اس جنگ میں پھنس جاتا ہے۔ اس موقع پر سعودی عرب اپنے قریبی دوست ممالک جیسا کہ امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کی طرف دیکھتا ہے، اور مغربی ممالک بھی سعودی عرب کی مدد کے لیے جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ یوں یمن کا اندرونی مسئلہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے۔ یمن ایک ایسے جنگ کا میدان بن جاتا ہے جہاں دوسرے ممالک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں اور قیمت یمنی عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس ہی رونی جاتی ہے۔ موجودہ حالات میں جنگ تھمتی نظر نہیں آ رہی۔ ایران، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ، فرانس نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بظاہر سالوں سے جاری اس جنگ کا نہ تو کسی کے پاس حل ہے اور نہ ہی جنگ کے خاتمے کا کوئی ارادہ۔ سعودی عرب اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2015 کے بعد جنوبی یمن کے کئی علاقے حوثی جنگجوؤں سے خالی کرا چکا ہے، مگر پھر بھی مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اب بھی ان علاقوں میں حوثی جنگجوؤں کا اثر و رسوخ موجود ہے اور مسلسل طاقت کی رسا کشی جاری ہے۔ دوسری طرف دارالحکومت صنعا کو حوثی جنگجوؤں سے خالی کرانے کے حوالے سے سعودی عرب اور اتحادی بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ برسوں سے جاری اس جنگ میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو شدید نقصان پہنچا چکی ہیں۔ ایک دوسرے کے جنگی قیدی بھی بڑے پیمانے پر پکڑ رکھے ہیں، جنہیں وقتاً فوقتاً وقتی معاہدوں کے ذریعے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ جنگ بندی اور سیز فائر کے معاہدے ہوئے، مگر یہ بالکل دیر پا نہیں ہوتے۔
कुछ ही अरसे बाद दोनों कुव्वतें दोबारा पूरी ताकत के साथ दस्तो गिरबां नजर आती हैं। बिगड़ते हालात में बहुत सी आज़ादी पसंद तंजीमें भी सर उठा चुकी हैं। इसके अलावा अलकायदा और दाइश जैसे गिरोह, जिन्हें दुनिया के दूसरे ममालिक में सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, इस बिगड़ती सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए यमन को अपना अड्डा बनाकर अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब के इत्तेहादी भी इस तवील जंग से तंग आ चुके हैं, मगर सऊदी अरब के लिए यमन की जंग एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे ना उगला जा सकता है ना निकला। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत यमनी अवाम को चुकाना पड़ रही है। यही वजह है कि यूएन ने इसे इंसानी तारीख की बदतरीन जंग करार दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक जंग के नतीजे में 2.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, मगर खौफनाक बात यह है कि इसमें से 1.25 लाख अमवात गोली या बम लगने से नहीं बल्कि भूख से हुई हैं। जंग के नतीजे में 10,000 से ज़्यादा कमसिन बच्चे या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 8,500 आम शहरी सऊदी हवाई बमबारी से कत्ल हो चुके हैं। 4 लाख लोगों को घर छोड़कर बेघर होना पड़ा है और 2 करोड़ अफराद, जो यमन की आबादी का तकरीबन 70% हैं, किसी न किसी हवाले से ज़िंदा रहने के लिए मदद तलाश कर रहे हैं। तकरीबन 50 लाख लोगों के पास खाने पीने की कोई अशिया मौजूद नहीं। 23 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जिस्मानी माजूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सेहत की सहूलियात नापैद होने के बाइस 4 लाख बच्चे दिन रात मौत से आंख मचोली खेल रहे हैं। आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का साफ़ पानी हासिल नहीं, जिसके बाइस हैज़े जैसी वबा तेज़ी से फैल रही है और अमवात वाक़ हो रही हैं। कोरोना के इस दौर में इस जानलेवा वबा के बाइस यमनी अवाम कितनी तादाद में मर रही है, किसी इदारे को दुरुस्त मालूम नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और आपका इस जंग के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में इस बारे में ज़रूर बताएं।